الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے پناہ درود و سلام آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ عرفہ والا ذات کے اوپر کہ جن کے اوپر آپ کا خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم کے کرم، اس کے فضل اور اس کے عطا کردہ توفیق سے ہم اس وقت شاہپال صاحب کے گھر میں اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں اکٹھے ہیں، اور ابھی احسان صاحب نے جب 12ویں شریف کا ذکر کیا تو شاہپال صاحب کے لیے یقینی طور پہ یہ بہت اچھے لمحات ہیں کہ آج مدینہ المنورہ میں 12ویں پاک ہے۔ 12ویں پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے کریم کے کرم سے، اس کے فضل سے اور اس کے احسانوں سے یہ سامنے میرے شیخ کامل جو ہیں قبلہ عالم لاسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خاص طور پہ آگے سے خوبصورت روشنی، پیچھے سے خوبصورت روشنی دیتے ہوئے دوستوں میں اس کا خوب زیادہ دوستوں کو اس طرح بلایا، دوستوں کو یہ شعور دیا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پاک خوبصورتی کے ساتھ منایا کرو۔ اور آپ سب کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ وہ بے پناہ بلند و بالا ہستی، بے پناہ بلند و بالا ہستی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے آقا علیہ السلام کا ہی یوم پاک منایا کرتے تھے۔ آپ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پاک مناتے رہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کی، لوگوں کو آپ کی محبت کی طرف بلایا، پھر آپ ہمیشہ جدھر دیکھیں جہاں دیکھیں لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا کرم اور اس کا فضل اور اس کا احسان ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی محافل نصیب ہوتی ہیں، محافل میلاد پاک، آقا علیہ السلام کا خوبصورت ذکر کرنا، سننا، اور ہر ایمان والا جیسے بھی قبلہ شاہ صاحب نے بھی میلاد پاک کے حوالے سے ہی اعلیٰ ترین خوبصورت ترین کلام پڑھا، اور احسان صاحب بھی جیسے بہت بلند پایا شخصیت کا کلام پڑھ رہے تھے، اور وہ انہوں نے بھی ہمیں یہی سمجھایا، یہی بتایا کہ یہ جو آقا علیہ السلام کے ایام ہیں، آپ کے ساتھ نسبت والے ایام ہیں، ان کو جب ہم مناتے ہیں تو ہر ایمان والے کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، ایمان والے کا دل کھل اٹھتا ہے، ایمان والے کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور یقین رکھیے کہ ان محافل سے ہمیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے زمین کے اوپر، کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کرم سے نواز رہا ہے، کتنے بڑے فضل سے نواز رہا ہے۔ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر خوب کیا کیجیے، جس قدر ممکن ہو اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میلاد پاک سے جائیں، آقا علیہ السلام کا خوبصورت ذکر پاک کریں، جہاں یہ محافل ہوں وہاں جائیں، اپنے گھروں میں اس کا انعقاد کریں، اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ان محافل کے انعقاد کو اس انداز سے پھیلائیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ جس قدر ممکن ہو سکے یہ روشنی، یہ خوشبو جگہ جگہ پھیلائی جائے، جس قدر ممکن ہو شعور لوگوں میں یہ پیدا کریں، لوگوں میں اس چیز
कि समझ आए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम की महफिल सजाना, इससे जो अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होती है, इससे जो अल्लाह करीम का करम शामिल हाल होता है, इससे जो कुछ मिलता है वो और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। दोस्तों, मैं तकरीबन अपने हर मुख्तसर सी जो बात आप अहबाब से करता हूँ अभी भी, क्योंकि मगरिब के वक्त नमाज का वक्त करीब है, तो मुझे नहीं छेड़ा, यही समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे आने का मकसद भी यही है कि हम लोग अपने बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर, अब जो दोस्त इस महफिल में बैठे हैं, पिछली कितनी देर से ये महफिल जारी थी, आप खुद थोड़ा सा सोचा करें ना, जिन्हें तकलीफ है इस चीज़ से, जैसे ये अभी ये कलाम पढ़ रहे थे, हज़रत फरमा रहे थे कि ये दुश्मनों को भारी गुजरती है, उनके दिलों को काटती है, और ईमान वालों को इससे रूहानी सुकून मिलता है। बंदा थोड़ा सा खुद भी बैठ के हमें सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि जब अभी ये जितनी देर से ये महफिल जारी है, इस महफिल में बैठने के बाद क्या हासिल हो रहा है। तिलावत कुरान पाक से इस महफिल का आगाज़ हुआ, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, एक दो हज़रात खड़े हुए अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात को सुनाए गए। फिर ये नात पाक, जितना नात पाक से इंसान का ईमान जो है ना, जो मोहब्बत जो है बढ़ती चली जाती है। ईमान नाम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। ईमान की अगर कोई तारीफ पूछे कि ईमान किसको कहते हैं, तो ईमान नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का। ये मैं नहीं कह रहा, इधर सामने हदीस मुबारक में लिखी हुई है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक तुम अपने माँ बाप, अपने अजीज़ व क़ारब, अपने माल व सहाब, अपनी जान से भी बढ़कर मुझे प्यारा नहीं जानते ना, उस वक्त तक तुम साहिब ईमान हो नहीं सकते। पता क्या चलता है, ईमान नाम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना इश्क, आप अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी मोहब्बत का कि हर चीज़ से भरी हुई, हर मोहब्बत के ऊपर गालिब हो। तो ये नाते, इनसे क्या मिलता है, क्या हासिल होता है। ये जो खूबसूरत कलाम आप सुन रहे थे, खूबसूरत हज़रात पढ़ रहे थे, हर लम्हा गुजरने के साथ साथ जितना बंदा सुनता जाता है, उतनी आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ती जाती है, उतने ही आप अलैहिस्सलाम के साथ बंदे की अकीदत बढ़ती चली जाती है। तो ईमान वाला तो उससे ढूंढता ही है, उसकी तो तलाश ही है कि मेरे आका के साथ मेरी मोहब्बत, मेरा ताल्लुक, मेरा इश्क ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाए। जिस जगह बैठने के बाद, और इसके बरक्स आपको खूब में मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं फजूलियात की बात करूँ, और हमें सबको ही बचना चाहिए, खाली मुझे ही नहीं, आप सबको भी बचना चाहिए। चांद लम्हे और ये पता भी नहीं चल रहा है गुजर जाने, ठग करके अब ये कब्रें चला जाना। इन नमाज को गनीमत जानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह जो अरफा वाला शान है, उनके बारे में जानने की कोशिश की। इन नमाज को ऐसे वैसे फजूलियात जो लोग कतई तौर पे पटरी से उतरे हुए हैं, जिन्हें पर ईमान की लज्जत से आशनाई नहीं है, जिन्हें कुछ खबर ही नहीं, उनकी बातों के पीछे वो तो इस नात खानी के बारे में पता नहीं क्या बातें करते हैं। और आइए बातों में ख़त्म करने लगा था, इसी नात के हवाले से एक खूबसूरत मंजर आप के आगे रखता चला जाए। वो कहते हैं कि इसमें आप लोग मुबालगे से काम ले लेते हैं, हालांकि सीधी सादी बात ये है, मुबालगे में तो बंदा जब जाए ना, जब कोई बात कर सके, इधर तो हम अपने आका की शान की इब्तिदा भी नहीं कर सकते। आका अलैहिस्सलाम की शान बरा और बरा, बेपनाह बुलंद वाला है, बेपनाह बुलंद वाला। इधर ये जो जितनी भी इंसान अपनी अकीदत का इज़हार करता है, या जो भी अल्फाज चुन के गा सकता है, इनमें इतनी ताकत ही है। और क्यों नहीं है, चले जो मैं बात करने लगा था वो छोड़ के एक और बात कि क्यों नहीं है, कि आपको पता है कि ज़िक्र पाक को किसने बुलंद फरमाया? करीम ने फरमाया ना, मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपके ज़िक्र पाक को खालिसतन आपकी खातिर बुलंद फरमाया।
انسان کی سوچ کتنی کو سکتی ہے, کتنا ہی آگے جا سکتا ہے, آخر کار حد ہے, ایک جگہ پہ بے بس ہو جائے گا سوچ کے کیا آگے بات کرنا. لیکن وہ نامحدود طاقتوں والا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو بلند کر دیا. اور کس نے بلند کیا؟ بلند فرمانے والا کون ہے؟ وہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر تم یوں کرو نا کہ جتنے سمندر ہیں ان کی تم روشنائی بنا لو, اور جتنے درخت ہیں ان سب کی کلمے بنا لو, اور سارے سب کام چھوڑ کے نا کوشش کرو کہ میری ایک ہی صفت کے بارے میں, میری شانوں کے بارے میں تم کچھ بیان کر سکو. وہ فرماتا ہے تم بے بس ہو, ممکن نہیں کہ تم میرا ذکر پاک کر سکو. پھر وہ فرماتا ہے کہ اس پہ اکتفا نہیں ہے, پھر اس جیسے اور سمندر لے آؤ, جتنے ہیں موجود ان پہ بات نہیں بنتی, اور اس طرح سے سمندر ہوتا ہے اور میں پیدا کر دوں اور درخت پیدا کر دوں. پھر تم سمجھو گے کہ وہ اور ہو گئے تو پھر بات کر سکتے ہو, میری نہیں کر سکتے. اب یہ وہ رب کریم ہے جس نے اپنی شان اس انداز سے بتائی ہے کہ میری تو تم بات ہی نہیں کر سکتے. اب جس کی ہم بات نہیں کر سکتے, جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے, وہ قرآن کریم میں جب وہ فرماتا ہے کہ میں نے اس ذکر کو بلند ورفعنا لک ذکرک, اللہ کریم کا فرمان ہے قرآن کریم میں. جب وہ کون جو اپنے بارے میں فرماتا ہے تو پتہ ہی کی ہے میرے بارے میں, تسی میرے بارے میں کی گل کر سکتے ہو, تسی تواڈے کول سوچ سمجھ بوجھ ہی نہیں, تسی تے ساریاں سمندراں دی روشنائیاں بنا لو, سارے درختاں دی کلمہ بنا کے لکھنا شروع کر دیو, نہیں کر سکتے. اسی کس طرح یہ ذکر کر سکتے ہیں؟ اپنے رب کریم کا, اور او رب کریم وہ جس کے لیے فرمائے. دیکھیے نا, تھوڑا سا بندہ شعور سے کام لے, سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, سارے گنجل کھل جاتے ہیں. اگر بندہ تھوڑا جا سوچے کہ وہ اتنی بلند و بالا شانوں والا جس ذکر کے بارے میں وہ فرما رہا ہے کہ میں نے بلند کر دیا, ہم اس کے ابتدا کو تو پا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. وہ بے پناہ بلند و بالا شانوں والی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو کسی کی احتیاج تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. ان محافل کا انعقاد کر کے ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, ہمارے اوپر اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے, ہمارے سارے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ کیونکہ اس ذکر کو اس نے بلند فرمانے کا اعلان فرمایا ہے, بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہی وہی ہے کیونکہ وہ فرما رہا ہے میں نے بلند کر دیا, میں نے بلند فرما دیا. اب وہی بندہ اس کا بندہ ہے نا, بندے تو سارے اسے دے, کچھ فرما بردار ہے کچھ نافرمان ہے. فرما بردار وہی ہے کہ جس ذکر پاک کے بارے میں وہ فرمائے نا میں نے بلند کر دیا, اس ذکر پاک کو ایسے بات کرنے کی کوشش کرے کہ جڑا ہنج کرنے کی کوشش کرے نا, یا ہنج کرنے کی کوشش کرے, اور دوسری طرف جیسے یہ کہہ رہے تھے نا جنہوں نے دوسرا پاسا ایک کوئی ایک شیطان دا پاسا ہے تو ایک رحمان دا پاسا ہے. رحمان دا اپنا اعلان ہے میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر پاک کی بلند فرما دے. اگر تسی بھی بلندیاں چاہتے ہو, اگر تسی بھی یہ چاہتے ہو تواڈے تے اللہ دا کرم ہوئے, تواڈا رب تواڈے نال راضی ہوئے, اس دا فضل تواڈے شامل حال ہوئے, تے سوائے اس جو اور کوئی چارہ نہیں کہ سچے دل نال اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ ڈوب کے اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام دا سونا ذکر کیتا کرو, خوب ذکر کیتا کرو, جس قدر ہو سکے کرو. کیونکہ اس ذکر پاک میں پہلے گل کیتی سی جو لفظ ہے نا اور کسی چیز تو نہیں دیکھتا پیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ملتی میں اپنے شیخ کی گل کیتی شروع کیتی سی, اس سے تو مکانا مغرب کی نماز وقت شروع ہو چکی ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی اس سے ہے, اسے ہے کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے. اللہ کریم کی رضا کی نشانی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے نا, اس کے دل میں کیا کرتا ہے, اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے حوالے سے اگر ہم حدیث قدسی مبارک دیکھیں, بہت سارے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے نا, آپ کی اتباع کی کیفیت, آپ کی غلامی کی کیفیت, آپ کے احکامات کو اپناتے ہوئے
آپ علیہ السلام کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل سن کہ وہ جو بندہ ہے نا، کون سا بندہ کہ جس نے میرے حبیب علیہ السلام کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دیا، جو میرے حبیب علیہ السلام کی غلامی میں آگے سے آگے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے احکامات فرمودات کی مضبوطی سے پڑھے ہوئے، اے جبریل سن میں اس سے راضی ہو گیا، اور پھر جا اس کا اعلان کو تو فرشتوں میں بھی کر دے، اور پھر یہ آتی ہے بات زمین کی طرف، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اتباع میں، آپ علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کرتا ہے، اس سے بھی بندہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے ہی صرف ایک چیز میں دوستوں، وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی غلامی اختیار کی جائے، آپ کے ساتھ والہانہ عشق کیا جائے، والہانہ عشق یہ کہتے ہیں اس کو، جو آپ علیہ السلام نے یہ قانون بنایا نا کہ ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر یہ آئینی کیفیت ہی وہ ہوگی کہ دیوانگی کے عالم کا عشق ہے، ایک والہانہ عشق، ایسا عشق کہ جس میں بندے کی بالکل کسی اور طرف خیال جائے ہی نہ، سوچ جائے ہی نہ، سوچ ہو تو ایک ہی طرف، میرے آقا میرے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے تو پھر بہت کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے مجھے اور آپ کو زندہ رکھے تو اس خوبصورت ذکر اور پھر تو اسی خوبصورت ذکر اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ عرض کیا کرو، اور بہت آگے ہو گیا لیکن اس پہ کبھی بھی بندہ کسی اس چیز کا شکار نہ ہو۔ میں بہت کرتا ہوں، جتنا کرو اتنا رب کا شکر ادا کرو اور گردن اتنی جھکتی چلی جائے، یا کریم یہ تیرا کرم ہے، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ مجھے موت بھی دینا تو ایمان والی موت، بس ایمان والی موت مانگا کرو، ایمان والی موت۔ اور ایمان نہ، میں تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ لے کے بندہ چلے نا، اول سے لے کر آخر تک ایک ہی چیز ملتی ہے، ایمان نام ہے آقا کے ساتھ محبت۔ آقا علیہ السلام نے خود فرما رکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر، بھاگتا پھرے گا، اس سے کوئی سینہ اپنے مطابق نہیں لگے گا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جدھر وہ سمائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ پھر ایمان، کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بھی آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، اور یہ دوسرا جو میں آپ احباب کے آگے رکھ رہا ہوں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایمان ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، یہاں تک کہ ادھر دیکھے گا، اسے کوئی بھی جگہ اپنے مطابق نہیں نظر آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان لوٹے گا اپنے اصل کی طرف۔ میں آپ احباب کو کیا کہہ رہا ہوں کہ ایمان نام ہے رسول کریم کے ساتھ محبت کا۔ آپ فرماتے ہیں جب ایمان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی تو لوٹے گا اپنے اصل کی طرف۔ اور پتہ ہے اپنے اصل کیا فرمایا ہے؟ مکہ پاک نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایمان کو کسی کوئی جگہ اپنے کوئی مقام ایسا نہیں نظر آئے گا کہ جدھر وہ ٹھہرے، جدھر وہ سمائے، جدھر وہ جس کو وہ اپنے لائق سمجھے، تو پھر سب سے گھبرا کر بھاگے گا، کدھر؟ اپنے اصل کی طرف لوٹے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ پتہ ہے اصل کون ہے؟ وہ میرے کلمہ شریف ہے، مدینہ المنورہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان سارے کا سارا لوٹ کے اصل کی طرف آ جائے گا۔ یہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ مدینہ منورہ کے گردا گرد ایک فصیل بنا دی جائے گی، مدینہ ماں پاک کو وہ اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں پھر کفر ہر طرف ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ سارے سلسلے جو ہیں نا، یہ قیامت کے یہ سلسلے چلیں گے۔ ایمان جب تک بھی ایک بندے کے پاس بھی ہے نا، ایک بندہ بھی ہے نا جہاں ایمان اللہ، ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ جدھر آتی آواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، اس وقت تک یہ میں جتنی بھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ احادیث مبارکہ آپ احباب کے آگے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کہ جب یہ ایمان لوٹ کے اپنے بادشاہ کی طرف چلا جائے گا
پھر بعد میں یہ سارے سلسلے شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے بھی صاحب ایمان رکھے. ہر وقت اپنے رب کے آگے یہ دعا کیا کر کہ اے کریم جب اتنا کرم کیا کہ یہ دل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دیا, تو بس مجھے دنیا سے لے کر بھی ایسے ہی جانا کہ جب میں جاؤں تو اپنے آقا کی محبت میں ڈوبا ہوں, اپنے آقا سے ہی پیار کرتا ہوں, اپنے آقا کا ہی چاہنے والا ہوں, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی میرا تعلق ہو. اللہ کریم آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے, اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور پختہ محبت میں موت دے تو اسی محبت میں, کل قیامت میں بھی اٹھائے تو اسی محبت میں. رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے, رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ